أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. دنیا میں دو ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں. ایک ریاست مدینۃ المنورہ، مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہ ریاست ہے اور ایک ریاست پاکستان ہے. بہت علماء نے، بڑے اکابرین نے پاکستان کو مسجد سے تعبیر کیا. بہت سے علماء نے پاکستان کو مدینہ ثانی سے تعبیر کیا. یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس نے ہم کو ایک ایسی ریاست دی، ایک ایسا وطن دیا جو خالصتاً اسلام کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر اس کی پہچان رہی ہے اور امید ہے کہ آگے بھی اسلام کے نام پہ اس کی پہچان رہے گی. ہماری آج کی نسل اور ہمارے آج کے زمانے میں اس چیز کو بہت توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارا 70-80% طبقہ وہ اس کوشش میں مصروف ہے کہ نسبت اسلام کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، کچھ جان بوجھ کر اور کچھ ناسمجھی میں. ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے ان کے 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹوں میں انہوں نے ایک عہد کیا ہوا تھا کہ میں اپنے ایک بچے کو عالم بناؤں گا. بڑی لفظ اور ایک حرف اس کہانی کا حقیقت ہے. ابھی اچانک سے مجھے یاد آئی، اس لیے میں عزم کیا تو اپنے جو ان کے بچے تھے ان سب کو انہوں نے محنت کیا اور کوشش کیا، اچھی تعلیم دی گئی. اور جو ان کا 4تھا بیٹا تھا اس کے لیے انہوں نے انتظام کیا کہ وہ حفظ قرآن کرے. چنانچہ اس نے حفظ قرآن مکمل کیا اور پھر اس کے بعد مدرسے میں داخلے کے لیے میٹرک ضروری ہے، اس کو میٹرک کروایا اور اس کے بعد اس کو مدرسے میں لے کر گئے. تو مدرسے میں بڑے اچھے سورسز تھے. انہوں نے مدرسے میں داخلے کے لیے گئے تو داخلہ ہونے کے قریب تھا کہ مدرسے کے بڑے نے ان کے والد کو بلایا. چلیں گے آپ ماشاء اللہ بہت اہتمام کر رہے ہیں، ساری زندگی آپ نے دنیا میں لگائی، آپ ماشاء اللہ آپ اپنی اولاد کو دین پر لگا رہے ہیں، اس کی بڑی خوشی ہو رہی ہے. لیکن آپ نے اپنے بچے سے رائے لی ہے. بچے سے رائے لینا کیا مطلب؟ وہ ماشاء اللہ ہر چیز سمجھ رہے ہیں. آج تک اس کے لیے ہم نے قاری کا انتظام کیا ہے، اس کی پڑھائی کا انتظام کیا ہے، اس کو مسجد لے جانے کا انتظام کیا ہے، اس کے یہ سارے کام کیے. تو چلے آپ ایک مرتبہ اپنے بچے سے رائے لیں تو اس بچے نے خود بتایا کہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں عالم دین نہیں بن سکتا، میں مدرسے جانے کو تیار نہیں ہوں. کیا وجہ؟ تمہارے لیے اتنا انتظام رکھا، حافظ بنایا، بچپن سے چاہتے تھے کہ تم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنو، چاہتے تھے کہ تم عالم بن کے ایک خاندان کی شفاعت کا ذریعہ بنتے، اور یہ جو علماء کے
دنیا جا کے میں نے دیکھا کہ میری آپ کی زندگی میں جو سب سے لو کلاس امپورٹینس والا طبقہ ہے وہ علماء ہے. آپ نے جو سلوک چوکیداروں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اس سے بدتر سلوک آپ اس قاری صاحب کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کے گھر میں قرآن پڑھانے آتا ہے. آپ کو سب سے زیادہ شکوہ، آپ کو سب سے زیادہ شکایت، آپ کو سب سے زیادہ گلا اس قاری صاحب سے رہتا ہے. آپ کو سب سے زیادہ گلا دیندار طبقوں سے رہتا ہے. یہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے ایسے. نہ کبھی آپ نے کسی مخلوط پارٹی کا تذکرہ کیا ہے، نہ کبھی آپ نے کسی ایسی محفل جو کہ اسلام خلاف پارٹی ہو اس کے خلاف کبھی آپ نے زبان نہیں کھولی. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی دیندار طبقے کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے. میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو ہماری نظر میں سب سے نچلی کلاس کا طبقہ ہے میں ایسا بننا نہیں چاہتا. میں تو اپنی نظروں سے دیکھ چکا ہوں، اپنا مشاہدہ کر چکا ہوں. ہمارا ایک بڑا طبقہ اب دیکھ رہے ہیں ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں. جو نسبت آبادی ہے اس آبادی کے 10-15% طبقہ مسجد میں آتا ہے. ایک مشاہدہ ہے پورے پاکستان میں. عرب کے اندر تو سارے عرب نماز پڑھنے جاتے ہیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک 90% سے زیادہ طبقہ مسجدوں میں نہیں آتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا. اور جو 10% نماز پڑھتا ہے تو ان بھی بہت سے لوگ ڈنڈی مارے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو باقاعدہ مسجدوں میں آنے والے ہیں وہ بھی جماعتوں کی پابندی نہیں کرتے. خیر یہ آج تو میرا موضوع نہیں ہے. اس کو کہا تھا کہ پاکستان ہمارے ملک کی جو پروڈکٹ ہے، ہمارے ملک کی کیا پروڈکٹ ہے ساری دنیا کی. ہر ملک کی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے. پاکستان کی پروڈکٹ اسلام ہے. آپ کسی ملک میں چلے جائیں بہت سے علماء ملے اور ہم مدرسوں کے پڑھنے والے ہیں اور پاکستانی مدرسوں میں ساری دنیا کے طلبا کا رجوع ہوتا ہے. تقریباً پاکستانی مدرسوں میں 71-72 ممالک کے طلبا اس وقت بھی زیر تعلیم ہے. اتنی کڑی پابندیوں کے باوجود اور اتنی سہولیات کی نہ ہونے کے باوجود 71-72 ممالک کے طلبا پاکستانی مدارس کے اندر مقیم ہیں، خود ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. اور ہر جگہ سے جو اطلاع آتی ہے وہ یہ کہ اسلام سیکھنا ہے تو پاکستان میں جاؤ، اسلام سیکھنا ہے اور دین سیکھنا ہے تو پاکستان میں جاؤ. یہ ایک ساری دنیا کا رجحان ہے جو میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. پاکستان اسلام کا بہت بڑا ترجمان ہے اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے. پاکستان کا نظریہ علماء کرام نے پیش کیا ہے. پاکستان کے نظریے میں علماء کرام نے جانے دی ہیں اور یہ وہ تاریخ ہے جس کو مٹانے کی بہت کوشش ہو رہی ہے، جس کو مٹانے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ تاریخ مٹ نہیں سکتی. بڑے ہماری یہ جو ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس تاریخ کے اندر محمود غزنوی جیسے بادشاہ کو لٹیرا کہا جاتا ہے. محمود غزنوی جیسے عالم دین کو، اللہ والے کو لٹیرا کہا جاتا ہے. حالانکہ صحیح تاریخ کچھ اور ہے. ایسے ہی پاکستان کی بنیاد کے اندر جتنی ماسٹر تک میں پڑھا ہوا ہم نے جتنی تعلیم حاصل کی ہے جو ہمارے اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر کسی عالم دین کا ذکر نہیں کیا جاتا. زیادہ تر کسی عالم دین کا ذکر نہیں کیا جاتا. کہیں خاص خاص جا کے وہ تحریک خلافت میں اور علی خلافہ مولانا محمد علی جوہر اور ان کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ کسی علماء کا ذکر نہیں ہوتا. حالانکہ شاملی کا میدان دیکھ لیں اور تحریک آزادی دیکھ لیں اور تعمیر پاکستان دیکھ لیں. 3 جون کی تاریخ جب لارڈ مڈالے نے جب اسلام پاکستان کا ایک اعلان کیا تھا اور پھر 14 اگست کی تاریخ کو دیکھ لیں جس کے اندر درختوں کے درخت علماء کی لاشوں سے بھرے ہوئے تھے. اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اس کا کون انکار کر سکتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح
محمد علی جناح جن سے علم سیکھتے تھے، مولانا شبیر احمد، چلیں ان سب چیزوں کو یہ ایسے ہی جو کہ علماء ہے تو علماء اپنی تائید میں بولیں گے. جب پاکستان بنا ہے اور پاکستان بننے میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یہ دو پاکستان تھے، اور ان دونوں پاکستانوں میں جھنڈا کس نے لہرایا تھا؟ تو آج کی تاریخ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی. پاکستان کراچی اسمبلی کے اندر جب سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا، وہ قائد اعظم نے ریکویسٹ کی تھی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام سے کہ آپ جائیے اور آپ جا کر پاکستان کا جھنڈا لہرائیے ہماری طرف سے، اور آپ پاکستان کا نعرہ لگائیے. کر نہیں، آپ قائد وطن ہیں، آپ قائد اعظم ہیں ہندوستان اور پاکستان کے. پہلا نعرہ آپ کی تاریخ کے بعد آپ کی تقریر کے بعد لگنا چاہیے. تو میرے لگے حق تو آپ کا ہے، لیکن آپ کا حکم ہے اس لیے میں لگاتا ہوں. یہ نواب لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے ابتدائی بانیوں میں سے ہیں، آپ جائیں اور دارالعلوم کراچی اور وہاں علماء کرام سے تعریف پوچھیں کہ دیوبند کے اندر ایک بڑے علماء کے طبقے نے استعفیٰ پیش کیا کہ ہم پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور صدر مدرس اور صدر مفتیوں کے استعفوں کو قبول کیا گیا کہ ہاں ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ پاکستان کے لیے کام کریں. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب انہوں نے پہلی تقریر کی، ہوا یہ کہ جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا کے ایک نگران نے نعرہ لگایا کہ جب پاکستان بن رہا ہے تو آپ پاکستان کو الگ بنائیں اور ہم پختونستان کو الگ بنائیں گے. تو دو وطن نہیں بلکہ 3 وطن بنیں گے اور یہ پختونستان الگ بنے گا. قائد اعظم پریشان ہوئے اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب سے درخواست کی کہ آپ جائیے اور وہاں جا کے کام کیجیے اور وہاں جا کے بات کیجیے. چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے 1940 کے بعد گئے اور پورے خیبر پختونخوا جو ابھی تک صوبہ سرحد کہلاتا تھا اور یہ خیبر پختونخوا بن گیا ہے، وہاں جا کے پوری تحریک چلائی. اور فرماتے ہیں کہ میں نے ہر تقریر میں کہا کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور بیماریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ میں ایک مسجد اور مدرسہ نہیں چلا سکتا، لیکن یہ ایک اتنی مقدس سرزمین بن رہی ہے، اس سرزمین کے قیام کے لیے میں اس بیماری کے اندر، اس بڑھاپے کے اندر کوششیں کر رہا ہوں، محنتیں کر رہا ہوں تاکہ ایک مملکت آزاد مملکت پاکستان کا عمل وجود میں آئے. چنانچہ خیبر پختونخوا میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب شیخ الاسلام نے ریفرینڈم کروایا اور پھر پاکستان کے حق میں خیبر پختونخوا شامل ہوا. ورنہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو 5 دریا نکل رہے ہیں اور پاکستان میں جو پنجاب بن رہا ہے اور پھر اوپر سے سیچن گلیشیئر ہے جو پاکستان کی دفاعی لائن ہے اور یہ سارا کا سارا پاکستان چاروں طرف سے خطرے میں آ جاتا اور کچھ ہی برسوں میں اس کا وجود ختم ہو جاتا. جو جیسے کہ بنگال کا وجود ختم ہوا، پاکستان سے الحاق ختم ہوا. ایسے تو ان علماء کی محنتوں کو ایک لمبی فہرست ہے علماء کی محنتوں کی. 70 قابل ذکر علماء ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، جنہوں نے باقاعدہ پاکستان کے لیے کام کیا. علامہ اقبال جن کا نام مشرق وسطی اور بلکہ شاعر مشرق تو ہم کہتے ہیں، اگر مانا جائے تو شاعر مشرق، مغرب، شمال، جنوب اتنا بڑا شاعر آیا ہے کہ انڈونیشیا جو پچھلے کچھ برسوں پہلے تقریباً 10-20 برس پہلے انہوں نے آزادی کی تحریک چلائی تو ان کے صدر کی تقریر ہے انڈونیشین زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہوا اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو اپنی تحریک چلائی ہے تو ہم نے تحریک کے لیے جو تقریریں تیار کی ہیں وہ ہم نے آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح کے خطبات کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان کے اندر اور علامہ اقبال کے بال جبریل اور دیگر کتابوں کے اپنی زبانوں میں ترجمے کیے ہیں اور پھر ہم نے تحریک آزادی چلائی ہے. ان کو
تیار کرنے والے، ان لوگوں کو تیار کرنے والے، جائے دیکھے علامہ اقبال کی نوشت پڑھیے اور اس کے اندر علامہ اقبال نے خود لکھا احمد علی لاہوری کے ساتھ جو ان کی مجالس ہوتی تھی، احمد علی لاہوری کی مجالس کے اندر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی احمد علی لاہوری کی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہندوستان کے مقرر اعظم تھے، ان کی تقریروں سے ان کے معاملات سے متاثر ہوئے اور وہ ڈیلیٹ کی ڈگری حاصل کر کے ہندوستان میں آیا تو ایک واحد شخص تھا ہندوستان میں جس نے ڈیلیٹ کی ڈگری حاصل کی تھی، وہ خود اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر میں نے ہندوستان کے اندر مدارس کو اور علماء کے وجود کو نہ پاتا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ وقت کے بعد ہندوستان بھی اسپین میں تبدیل ہو جاتا، ہندوستان بھی اندلس میں تبدیل ہو جاتا کہ اندلس کے اندر اسلام کی ایسی زبردست تاریخ ہے کہ آج بھی وہاں پر اسلام کے بڑے بڑے نام و نشان ملتے ہیں، اور آج بھی طارق بن زیاد نے جو حملہ کیا تھا اور ایسا زبردست کارنامہ کیا کہ پورا کا پورا اسپین مسلمان ہوا اور اسلام کا ایک مرکز بنا، لیکن آج چونکہ علماء اور مدارس وہاں پر نہیں ہے، لہذا وہاں پر اسلام ناپائید ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا وجود کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اسلام کو وہاں پر پسپا کر دیا گیا، مسلمانوں کو وہاں پسپا کر کے ختم کر دیا گیا، تو ہندوستان میں اگر مدارس نہ ہوتے، یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ اسلام کا پاکستان کے اندر ہندوستان میں بھی یہی حشر ہوتا۔ تو ان کی تربیت کرنے والے، ان کو آگے لے کے آنے والے علماء تھے، ان کو آگے لے کر آنے والے، پاکستان کے لیے کوششیں کرنے والے، فرماتے ہیں مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب ٹرین ایک مسلمانوں کی ریاست کے پاس سے گزرتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہوگی۔ نظریہ پاکستان کو سب سے پہلے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات میں فرماتے ہیں، اکثر بات یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو سب سے پہلے پیش کرنے والے علماء کرام میں حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، جن کے نظریہ پاکستان کو لے کے آگے تحریر چلی اور آگے معاملات بڑھے اور پاکستان کا عمل وجود میں آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کی سرپرستی کی ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا سر بہر میں آج جو چیز عرض کرنا تھی میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جشن آزادی کو منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لائٹیں بند کر دی جائیں اور فائرنگ کی جائے اور ڈھول باجا کیا جائے، دھمال مچایا جائے، یہ جشن آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام کا مذاق اڑانا ہے، یہ تو آزادی کا مذاق اڑانا ہے، بتانا ہے کہ ابھی بھی ہم انگریزوں کے غلام ہیں، ابھی بھی ہم کفار کے غلام ہیں۔ بات یہ تھی کہ ریاست چونکہ مسلمانوں سے چھینی گئی تھی تو چاہیے یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہی واپس دی جاتی، لیکن یہ ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا تھا۔ آج جشن آزادی کو منانے کا یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ لڑکے وہ سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلوں پر سائلنسر نکال کر سڑکوں پہ شور مچاتے ہوئے گزرتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں، چہروں کا رنگ مسک کیونکہ دوسرا کر دیتے ہیں، اس کے اوپر پرچم بنا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کیا ہے، ہم کو پاکستان سے محبت ہے۔ پاکستان سے محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے، پاکستان سے محبت کا یہ طریقہ نہ کسی قوم نے اپنی قوم سے محبت کا یہ طریقہ ظاہر کیا ہے، اور نہ آئندہ کسی طرح کی یافتہ قوم کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اپنے چہرے پہ پاکستان کا ٹیٹوز بنا لیا جائے اور اپنے جسم کے اوپر پاکستان کھدوا لیا جائے یا لکھوا لیا جائے اپنے طور پر۔ جسم کے اوپر لکھوانا تو ویسے ہی مکروہ ہے، جسم کے اوپر لکھوانے کو شریعت نے ویسے ہی منع کیا ہے۔ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا اس کی خوشی کے اظہار کے لیے ہم وہ کام کریں جس کی شریعت ممانعت ہے اور دھمال مچایا جائے، میوزک چلایا جائے، تو یہ آزادی ہے، اس کو آزادی نہیں کہتے۔ اگر جب اس چیز سے منع کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ علماء تو ہماری آزادی کے دشمن ہے، قرآن مجید تو ہماری آزادی کا دشمن ہے۔ نظر آزادی ہی قرآن میں پیش کیا ہے۔ پاکستان کی بنیاد پہ جو بڑی زبردست بات رکھی گئی تھی ہندوؤں کے خلاف کہ دو قومی نظریہ ہو، ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے، ہندوستان
ہندوؤں کا الگ نظریہ ہے اور مسلمانوں کا ایک الگ نظریہ ہے. لہٰذا جب نظریہ الگ ہوگا تو لباس بھی الگ ہوگا, نظریہ الگ ہوگا تو رہن سہن بھی الگ ہوگا, نظریہ الگ ہوگا تو اعمال کا طریقہ بھی الگ ہوگا, نظریہ الگ ہوگا تو عبادت بھی الگ ہوگی. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہماری ساری شادیاں ہندوؤں کے نظریے پر ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ ہماری شادیوں کے اندر مہندی ہوتی ہے, کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ کیا اسلام کا طریقہ ہے؟ ہماری شادیوں کے اندر مایو ہوتا ہے, کیا یہ اسلام کا نظریہ ہے؟ ہماری شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے, اردو ہوتی ہے, کیا یہ اسلام کا نظریہ ہے؟ کیا یہ پاکستان کا نظریہ ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی کا نظریہ تھا؟ ہماری شادیوں میں لڑکے لڑکیاں مکس ہو کے ڈانس کرتے ہیں, کیا یہ شریعت کا طریقہ ہے؟ کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا یہ نظریہ پاکستان کے مطابق ہے؟ اس وقت پاکستان یاد آنا چاہیے. یہ بات کیسے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی سختی ہوتی ہے, ہضم نہیں ہوتی. ہم نے اس لیے تو یہ وطن حاصل کیا تھا کہ ہم آزادی. آپ دیکھیں ہندوستان کی آپ تاریخ اٹھائیں, کراچی یونیورسٹی کی لائبریری جا کے کھولیں. آج تک تو بچے اپنی نصاب کی کتابیں نہیں پڑھتے, غیر نصابی کتابیں کیا پڑھیں گے؟ میں ایک طالب علم میں بتایا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ آیا میں نے تو اس کے بارے میں پڑھتا یہ کچھ موٹیویٹ کرو اس کو. میں نے تو دیکھو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا آدمی ایسا آدمی ہے کہ اگر وہ مسجد میں آ جائے تو امام صاحب کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں گے, اس کا حق ہے. اگر وہ جامع مسجد میں آ جائے تو امام صاحب کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں گے. اگر وہ عید پر آ جائے تو اس کا حق ہے, اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کا کھڑے ہو کے استقبال کریں, اس کو سیلوٹ کریں کہ آپ کا ہمارے اوپر حق ہے. وہ پاکستان کا سب سے بڑا پڑھا لکھا ہوا انسان ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے. اس نے ہمارے وطن پہ احسان کیا, اس نے ہمارے وطن پہ بڑا احسان کیا, پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا, اٹامک سائنسدان بنا. تو مجھے تو پتا ڈاکٹر عبد القدیر خان کون ہے, تو جانتے ہیں, زندگی میں پہلی بار نام سن رہا ہوں. ہم اپنے ہیروز کو جانتے ہیں, کرکٹرس کو سب جانتے ہیں, جو تھوڑا سا دھمال کرنے والا ہو, جو ناچنے والا ہو, جس کو تھوڑی سی قدیم لینگویج میں اگر سمجھ جائے تو وہ مسجد اس ورڈ کو استعمال نہیں کر سکتا کہ اتنا گندا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ ٹی وی پر یہ کام کرتا ہے. تو یہ لہٰذا یہ پروفیشنلی یہ ہے, آج پروفیشنلی اس کی ورڈنگ چینج ہوگی کہ یہ موسیقار ہے, یہ گلوکار ہے, اور یہ فنکار ہے. بس وہ ورڈنگ چینج ہوگی, لیکن پیشہ وہی ہے, پیشہ وہی ہے. اور وہ جو دین کی طرف سے کھینچ کر لے جانے والا ہے. ہماری ساری قوم ایسوں کو جانتی ہے, لیکن جنہوں نے ملک پہ احسان کیا ہے, جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے, ہماری قوم و ملت اس کو جانتی نہیں ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرتی ہے. اگر جاننے کے لیے زور دیا جائے گا, بہت جی سختی کرتے ہو میرے بھائیوں, آپ لائبریریوں میں جائیں, کسی لائبریری میں جائیں, پاکستان سے پہلے کے عدالتی قوانین کو اٹھا کے دیکھیں. عدالتی قوانین کے اندر جو کیس اسٹڈیز آئے گی آپ کے سامنے, وہ یہ آئے گی کہ ہندو مسلمانوں کی مسجد کے سامنے ڈھول بجا رہے تھے, مسلمانوں نے اٹیک کیا, اور اٹیک کرنے کے بعد لڑائی ہوئی, مقدمہ ہو گیا. یہ مقدمہ عدالت میں پیش کیا گیا, اور آج مسلمان خود کام یہ کر رہے ہیں, مسلمان اپنی شادی میں یہ کام کر رہے ہیں, داڑھی رکھ کے ناچ رہے ہیں, ٹوپی پہن کے ناچ رہے ہیں. تو یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا ہم نے, اس لیے 6 لاکھ جانیں قربان کی تھی, اس لیے ہم اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگاتے ہیں. پاکستانی ہونے کی علامت صرف یہ ہے کہ یہاں پر بیج لگا لو, اگر بیج لگا لو, وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. ہمیں پاکستانی ہونے سے بہت فخر ہے, صرف اس لیے کہ سب جن کا ہلالی پرچم ہم لگا لیں. اس ہلالی پرچم کے پیچھے بہت خون بہا ہے, اور ہماری بھی ذمہ داری ہے اس خون کو بہانا. اپنی آرزوؤں کا خون بہائیں, اپنے گھروں کو پہلے مسلمان تو بنیں, اپنے مزاج کو پہلے مسلمان تو بنے. میں نہیں کہہ رہا سارے مولوی بنے, میں نہیں کہہ رہا سارے داڑھی رکھیں, میں نہیں کہہ رہا سارے مسجدوں میں آئیں, لیکن جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا, لاہور میں مسجد آج بھی موجود ہے, مسجد شب آپ دیکھ سکتے ہیں. ہندوستان میں کیا ہوا تھا, یہ زمین ہماری ہے, یہ زمین ہماری ہے, ہم مسجد پر رہیں گے. کیا ہوا, رات بھر میں رات لگائی, اور رات لگا کے پوری مسجد ایک ہی رات میں تعمیر کر دی. مسلمان مزدور نہیں تھے,
مسلمان گھروں میں کام کرنے والے انجینئر ڈاکٹر سب نے مل کے مسجد بنائی اور راتوں رات مسجد کھڑی کر دی. جب مسجد کھڑی ہوگی صبح ہندوؤں نے آگے دیکھا یہ جذبہ مسلمانوں اتنی بڑی مسجد مسجد تو بنا دی. پھر جب اقبال نے بعد میں مسلمانوں کی حالت دیکھی تو بڑی عجیب بات کہی, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, جن میں ایمان تھا انہوں نے مسجد بنائی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرایا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے. یہ آج کل عام طور پہ شعر سمجھ میں نہیں آتا, میں بتا رہا ہوں کہ جب ایمان کی حرارت تھی تو ایک رات میں مسجد بنا دی تھی, لیکن کئی برس گزر گئے. جب من کے اندر پاپ بھرے ہوئے ہیں, جب دل کے اندر گناہ ہے, یہ فلم بھی دیکھنی ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے اس وقت گناہ کر لو, سب سے چھپا ہوا ہے. جب من کے اندر پاپ ہے, جب من کے اندر گناہ ہے تو برس لگ جاتے ہیں, ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا, برس لگ جاتے ہیں. بس ہمارے جن میں ایمان کی حرارت تھی انہوں نے مسجد پاکستان تو بنا دی, انہوں نے پاکستان تو بنا دیا, لیکن جن کے من میں پاپ ہے, جو صرف ظاہر میں وطن سے وفاداری کا دھوم ہم لوگ لچا رہے ہیں, اللہ رب العزت ہم کو معاف کرے, اللہ رب العزت ہم کو اس وطن کا فرما بردار بنائے, وطن سے تعلق لگانے والا بنائے. وطن سے وفاداری اس کا نام ہے کہ ہم وطن کے لیے کچھ کریں. جو طالب علم ہیں وہ اپنی پڑھائی کریں, ایسی پڑھائی کریں کہ وطن کو کچھ بن کے دکھائیں, یا جو بنتا ہے وہ باہر ملک چلا جاتا ہے اور جا کے انہیں کو جو کچھ دے کے جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے ان کو دے کے آ جاتے ہیں, اور جب بال سفید ہوتے ہیں وہ کک مارتے ہیں کہ نہ جاؤ اپنے وطن پاکستان واپس چلے جاؤ, اور یہاں پر آ کے وہ جو کمایا ہوتا ہے اس سے کچھ زراعت کر رہا ہوتا ہے. جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھیں, لیکن اس وطن کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کریں. اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو بہت لمبی بات ہے, وقت ختم ہو گیا, اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا کم از کم اس وطن کو گالیاں نہ دیں. پاکستان نے ہم کو کیا دیا ہے, پاکستان سے ہم کو حاصل کیے, تھرڈ کلاس کنٹری ہے پاکستان میں. پاکستان کا تھرڈ کلاس, بھائی آپ تھرڈ کلاس ہے تو آپ رہتے کیوں ہو, آپ یہاں پیدا کیوں ہو؟ ہم نے اس مٹی میں جنم لیا ہے, ہم نے اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے اسی مٹی میں جانا ہے. کم از کم اس کو برا بنانا کہیں, اور حکمران برے آتے ہیں, لوگ برے آتے ہیں, سسٹم خراب ہوتے ہیں. سسٹم ہم سے اور آپ سے بنتا ہے, سسٹم ہم نے اور آپ نے بنانا ہے. ہم آج سے سسٹم شروع کریں اور آج سے اپنا سسٹم صحیح کرنا شروع کریں. دیکھیں ایک آدمی چاہتا ہے کہ سب لوگ سفید کپڑے پہنے تو پہلے اس کو خود سفید کپڑے پہننے چاہیے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ سب لوگ ٹوپی پہنے تو پہلے اس کو خود ٹوپی پہننی چاہیے. وہ دوسروں کو تقسیم کرے, تم بھی ٹوپی, تم بھی ٹوپی, تم بھی ٹوپی پہنے. پہلے ہم چاہتے ہیں وطن ترقی کریں, اپنے آپ کو ہم صحیح کریں. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.